آج بدقسمتی سے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، ہماری زبان قینچی سے زیادہ کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جب اللہ اپنے نبی کو فرمائیں، اور کس نبی کو؟ جو سب سے بڑے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو نرم بنا دیا، اگر آپ بھی سخت ہوتے تو کوئی آپ کے پاس نہ ٹھہرتا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ سب سے بڑے نبی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ رحمت للعالمین ہیں، اگر رسول پاک علیہ السلام سختی کا مظاہرہ فرماتے تو کوئی صحابی ساتھ نہ ٹھہرتے۔ ہمارے جیسے 2 پیسے کے آدمی کے ساتھ کس نے ٹھہرنا ہے؟ اگر ہم نے اپنی زبانوں کو لگام نہ دی، ہم نے اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا نہ سیکھا، ہم نے اپنی زبان کو اچھے طریقے سے اپنے قابو میں نہ کیا، تو ہمارے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ جب اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں آپ کی نبوت برحق ہے، آپ کی عظمت برحق ہے، آپ کی شان برحق ہے، اس کے باوجود اگر آپ سختی کا مظاہرہ کرتے یا آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ جب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے بندے کے پاس بھیجتے ہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ، اے ہارون، جانا اور نرمی سے بات کرنا، یہ نہ کہنا کہ تو بدبخت کون ہوتا ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا، تیری ایسی کی تیسی ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ نہ کہنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کر بڑی نرمی سے بات کرنا۔ جب اللہ اپنے اتنے بڑے نبیوں کو فرعون جیسے بدبخت کے پاس بھیجتے ہیں تو نرمی کا حکم دیتے ہیں۔ آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نے اپنی زبانیں پتہ نہیں کس کے حوالے کی ہوئی ہیں، کینچی کی طرح کاٹ دینا اور ایک دم دوسرے کو ذلیل کر دینا، فوری طور پر دوسرے کی بے عزتی کر دینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کام۔ جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، ایک شاعر کہتا ہے اس بات کو یاد رکھنا، تیروں کے زخم جو ہیں وہ مٹ جایا کرتے ہیں، بھر جایا کرتے ہیں، تکلیف ختم ہو جاتی ہے، وہ جسم کا حصہ بن جایا کرتے ہیں، لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھرا کرتے۔ آدمی بھول جاتا ہے لیکن اس کو یاد رہتا ہے، پھر بھی آدمی نظر انداز کر دیتا ہے لیکن وہ باتیں کبھی بھی نہیں بھولا کرتا۔ اسی وجہ سے شنیدم کہ مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ترا کہ میسر شبد ای مقام کہ بعد و ستانت خلافست و جنگ۔ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو دشمنوں کے ساتھ بھی بچھتے چلے گئے، دشمنوں کی بھی عزت احترام کرتے چلے گئے، دشمنوں کے ساتھ بھی بڑی لجاجت اور منت سے باتیں کرتے چلے گئے۔ تمہیں یہ مقام کہاں مل سکتا ہے؟ تمہاری تو لڑائی اپنوں سے ہی ہے، اپنوں سے لڑائی نہیں ختم ہوتی۔ آج بیٹا باپ کا گریبان پکڑے ہوئے ہے، آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے ہے، آج ہمارے گھر میں عورتوں کے آپس میں لڑائی ہے، ساس نے بہو کا جینا مشکل کر دیا، بہو نے ساس کا جینا مشکل کر دیا، بہن نے بہن کا جینا مشکل کر دیا، بھائی نے بھائی کا جینا مشکل کر دیا۔ ایک بات ہو تو اس کی 100 بنانا، ایک بات کے ساتھ 100 الزامات لگا دینا۔ ہم یہ سب کچھ کرتے ہوئے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلم ہیں، ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا، ہمارے اسلام میں ہمارے دینداری میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول پاک علیہ السلام تو اپنے ان صحابہ کو کہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ 5 لاکھ احادیث یاد تھی، 5 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان 5 لاکھ میں سے 4800 احادیث کو منتخب کیا، اور ابو داود شریف جو 6 کتابوں میں سے سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے اس کو لکھا، اور اس کو لکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ 4800 حدیثیں 5 لاکھ میں سے لکھی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 4 حدیثیں ایسی ہیں اگر اس پر عمل کرو گے تو گویا کہ ساری 5 لاکھ پر بھی عمل ہو گیا اور 4800 پر بھی عمل ہو گیا۔ ایک تو اس پر عمل کرنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کبھی بھی عمل کے اندر کسی ریاکاری کو داخل نہ ہونے دینا۔ کتنا ہی اونچا عمل کرو گے، نیت اچھی نہیں تو قبول نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، ایک اس حدیث کو یاد رکھنا۔ دوسرا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اسلام کی تعریف ویسے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، اسلام کیا ہے جی؟ لوگ کتب خانہ بھرا ہوا ہے، فرمایا لیکن اسلام کی مختصر الفاظ میں تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے اسلام۔
اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا دوسری اس حدیث کو یاد رکھنا، اور تیسرا فرمایا اس حدیث کو یاد رکھنا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اللہ پاک نے حرام کو کھول کر بیان کیا ہے، کوئی چھپا کر اور کوئی ایسی کنفیوز کرنے والی بات نہیں فرمائی۔ حلال کو بھی کھلے طریقے سے بیان کیا، حرام کو بھی کھلے طریقے سے بیان کیا۔ درمیان میں شبے میں ڈالنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو گے تو حرام سے بچ سکو گے۔ اور چوتھی چیز فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک بندے کا بہترین اسلام یہی ہے کہ فضول بیہودہ قسم کی باتوں کو چھوڑ دے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، فرمایا کرتے تھے، اذا رأیت قساوۃ فی قلبک ووہنا فی بدنک فاعلم بانک تکلمت فی ما لا یعنیک۔ اگر کبھی بھی اس بات کو محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تمہارے دل میں قساوت پیدا ہو گئی ہے، سختی پیدا ہو گئی ہے، اور تمہارے جسم کے اندر سستی پیدا ہو گئی ہے، جب بھی اس چیز کو محسوس کرو۔ قساوت ہے آج ہمارے دل میں، کسی کی آنکھ سے آنسو ہی نہیں نکلتے، ورنہ مسلمان تو راتوں کو اٹھ کر رونے والا ہوا کرتا تھا۔ مسلمان ہو اور رونا نہ آئے، یہ تو صلحاء فرماتے ہیں بدبختی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی آنکھیں خشک ہو جائیں، کبھی بھی اس میں سے آنسو نہ نکلے، بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے کرتا چلا جائے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، نیکی کرتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ آنکھیں خشک ہو جانا بدبختی کی نشانی ہے، دلوں کا سخت ہو جانا بدبختی کی نشانی ہے، نیکیوں کو یاد رکھنا بدبختی کی نشانی ہے، گناہوں کو بھول جانا بدبختی کی نشانی ہے۔ گناہ کیے ہیں وہ یاد نہیں ہیں، نیکی ذرا سی بھی کیا، حج کیا اس کو دہراتے رہتے ہیں، نماز پڑھ لی اس کو دہراتے رہتے ہیں، کسی بیوہ کو بیچاری کو 200-400 پاؤنڈ بھیج دیے، ساری زندگی اس کو یاد کراتے ہیں، تمہیں زکوٰۃ بھیجی تھی، تمہیں ہم نے یہ لے کر دیا تھا، تمہیں ہم نے مکان بنا کر دیا تھا، تیرے بیٹے کی شادی ہم نے کی تھی، تیری بچی کو ہم نے جہیز دیا تھا، تیری فلانی کو ہم نے یہ کپڑا دیا تھا، یہ اس کو کبھی بھی نہیں بھولتے۔ نیکی کی اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا، حالانکہ وہ نیکی پتہ نہیں اوپر پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی، گناہ کیا اور اس کو بھول گئے، حالانکہ ہو سکتا ہے یہی گناہ ستیہ ناش کرنے کا سبب بن جائے۔ یہ بدبختی کی نشانیاں ہوتی ہیں، قساوت، دلوں کا سخت ہو جانا بدبختی کی نشانی ہے۔ رسول حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں، اذا رأیت قساوۃ فی قلبک، جب تم اپنے دل کے اندر قساوت کو محسوس کرو، ووہنا فی بدنک، اور اپنے بدن کے اندر سستی کو محسوس کرو، تو سوچ لینا، سمجھ لینا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے لا یعنی بات کی ہوگی۔ فضول بات کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر قساوت پیدا ہوتی ہے، فضول باتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں اور عبادات میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رسول پاک علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جتنے بندے تھے ان میں سے اکثریت کو جو دیکھا ہے وہ یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں پہنچے ہیں یا شرمگاہ کی وجہ سے جہنم میں پہنچے ہیں۔ زبان کی وجہ سے پہنچنے والے کہیں زیادہ ہیں بنسبت شرمگاہ کی وجہ سے پہنچنے والے۔ اس لیے اپنی زبان کو لگام دینا، اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، زبان سے اگر بات کرنا تو اچھی بات کرنا، زبان سے کسی کا دل نہ دکھانا، زبان سے کسی کی بے عزتی نہ کرنا، زبان سے جھوٹ نہ بولنا، زبان سے کسی کی چغل خوری نہ کرنا، زبان سے کسی پر عیب نہ لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے اور دوسرا اس کو عیب کے طور پر یہ کہے کہ تو ایسا مجرم ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، لا یموت حتی یعملہ، اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس سے وہ گناہ نہ کروا لیں۔ وہ گناہ اس سے ہوگا مرنے سے پہلے جو دوسرے کو تانا دیتا ہے۔ زبان کو بچا کے رکھنا، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اس پر پردہ ڈال دینا، اگر غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دینا، اس کی اچھی تعویل کر لینا، اچھا معنی اس کا نکالنا، یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہم دین اسی کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے،
دین اسی کو سمجھتے ہیں کہ جی سال میں ایک دفعہ یا 10 سال میں ایک دفعہ جا کر حج کر آئے ہیں۔ ہم نے دین اسی کو سمجھ لیا ہے کہ جی پیسے ہمارے پاس بہت ہیں، کسی غریب کو ہم نے 200-400 پاؤنڈ بھیج دیے ہیں، ہم بڑے پکے جنتی اور دیندار ہیں۔ دینداری ایک مکمل زندگی کا نام ہے، دین ایک بڑے وسیع دین کا نام ہے جس کے اندر ہر طرح کے احکامات ہیں، اور اس میں زبان کو درست کرنا یہ سب سے بڑا اہم ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔